بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور تاجدار مدینہ سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں اور اس کے مقرب بندوں کا ذکر کرنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جامعہ نوریہ رضویہ فیصل آباد کی نمائندہ طلباء کی نمائندہ تنظیم بزم نور ادب کے اراکین جو سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا پیغام عام کرنے میں شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس کام میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان چند ایسی چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں اور ہم ان کو بہت ہلکا جان کر چھوڑ دیتے ہیں، ان پر ہم توجہ نہیں دیتے اور ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ چند ایسی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سید الطائفہ بھی کہا جاتا ہے، ایک دن آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ، اپنے مریدین و معتقدین کے ساتھ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے اصرار کیا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ آج بہلول دانا سے ملاقات کی جائے۔ بہلول دانا اللہ رب العزت کے بہت ہی مقرب بندے، مجذوب بندے، اور اللہ کے کچھ مقرب و مجذوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بات کہہ دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی بات کو رد نہیں کرتا، بلکہ رب اپنی بارگاہ میں اس کی قبولیت مان لیتا ہے، اس بات کو قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا بھی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، طلباء سے کہا، مریدین سے کہا کہ آج دل کر رہا ہے کہ بہلول دانا سے ملاقات کی جائے۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا، یا شیخ، بہلول دانا تو ایک مجذوب شخص ہے، ایک دیوانہ شخص ہے، اس سے ملاقات کر کے آپ کیا کریں گے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے، جو بھی ہے آج میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
اگر کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے تو وہ بتا دے۔ ایک مرید کھڑا ہوا، عرض کی حضور وہ بغداد کی سرحدوں کے باہر ملیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چند تلامیذہ کو ساتھ لیا، مریدین کو ساتھ لیا، چند اساتذہ کو ساتھ لیا، اور حضرت بہلول دانا سے ملاقات کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت بہلول دانا سے ملاقات کے لیے نکلے، بغداد کی سرحدوں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا ریت کے ٹیلے پر آرام کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلباء کو پیچھے کھڑا کر دیا اور خود آگے بڑھے اور حضرت بہلول دانا سے سلام عرض کیا۔ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پوچھا کون؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جنید۔ کہا وہی جنید جو بغداد میں قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے؟ عرض کی جی ہاں وہی جنید۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب تو دیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور پوچھئے۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے کے آداب پوچھے تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے سب سے پہلا کہ پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ الغرض جتنے آداب تھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے آداب بتا دیے۔ حضرت بہلول دانا نے آداب سنے اور فرمایا کہ درس قرآن و حدیث کا دیتا ہے اور کھانے کے آداب تک نہیں پتہ۔ اتنی بات کہی اور اس ٹیلے سے اٹھ کر آگے تھوڑا سا تشریف لے کے گئے اور آگے جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر حضرت بہلول دانا کے پیچھے سلام عرض کیا وعلیکم السلام۔ پوچھا کون؟ عرض کی جنید۔ کہا وہی جنید جو بغداد میں قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے؟ عرض کی جی ہاں وہی جنید۔ فرمایا ایک سوال کا جواب تو دو۔ عرض کی جی حضور پوچھیں۔ فرمایا یہ بتاؤ بولنے کے آداب کیا ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بولنے کے آداب بتائے کہ جب بات کی جائے تو دھیمے لہجے میں بات کی جائے، گفتگو کی جائے تو سمجھایا جائے اور بڑی آہستگی کے ساتھ سمجھا کر اگلے بندے کو سمجھ میں آئے بات، ایسے گفتگو کرنی چاہیے۔ جتنے آداب تھے سارے بتا دیے اور آداب بتائے۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں درس قرآن و حدیث کا دیتا ہے اور اتنا بھی نہیں پتا کہ بولنے کے آداب کیا ہیں۔ اتنی بات کہی، آپ اس جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر تھوڑا سا اور آگے جا کر تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیچھے پیچھے پاس گئے، سلام عرض کیا وعلیکم السلام۔ حضرت بہلول دانا پوچھتے ہیں کون؟ عرض کی جنید۔ کہا وہی جنید جو بغداد میں قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے؟ عرض کی جی ہاں وہی جنید۔ فرمایا ایک سوال کا جواب تو دو۔ عرض کی جی حضور پوچھیں۔ اب فرماتے ہیں بتاؤ سونے کے آداب کیا ہیں؟ سونے کے آداب کیا ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور دائیں کروٹ لے کر سونا چاہیے، فلاں سورت پڑھنی چاہیے، فلاں رکوع پڑھنا چاہیے، رب کو یاد کر کے سونا چاہیے۔ جتنے آداب تھے سارے بتا دیے۔ اب حضرت بہلول دانا نے جب یہ آداب سنے آپ نے کہا درس قرآن و حدیث کا دیتا ہے اور اتنا بھی نہیں پتا کہ سونے کے آداب کیا ہیں۔ اتنی بات کہی اور اٹھ کر چلنے لگے۔ اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑ لیا اور عرض کی حضور اگر مجھے نہیں پتا تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ مجھے وہ آداب بتائیں جو میں نہیں جانتا۔ حضرت بہلول دانا آپ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے اصرار پر آپ نے کہا کہ پہلا سوال میں نے
یہ کیا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں. آپ نے بتایا کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر بسم اللہ پڑھی جائے، دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا جائے، اپنے سامنے سے شروع کیا جائے، چبا چبا کر کھایا جائے. فرمایا سارے آداب ٹھیک بتائے ہیں، سب کچھ ٹھیک تھا. فرمایا جو اصل تھی وہ تو نے بتائی ہی نہیں. کہا حضور اصل کیا تھی؟ فرمایا دائیں ہاتھ سے بھی کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، سامنے سے کھانا چاہیے، چبا چبا کر کھانا چاہیے. فرمایا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ جو کھایا جا رہا ہے، جو لقمہ منہ میں جا رہا ہے، کیا وہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جو سب سے بڑا ادب تھا وہ تو بتایا ہی نہیں. فرمایا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ لقمہ حرام کا ہو، وہ لقمہ کسی کو اذیت دے کر کمائے گئے پیسوں سے خریدا گیا ہو، کسی کو تکلیف دے کر کمائے گئے پیسوں سے خریدا گیا ہو، اور بعد میں جب نماز پڑھو، دعائیں مانگو، پھر جا کر علامہ صاحب کی بارگاہ میں اب کہو کہ لذت نہیں آتی، اب دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت میں چاشنی نہیں رہی. او بابا چاشنیاں کہاں سے رہیں گی، لذتیں کہاں آئیں گی عبادت میں جب لقمہ ہی اندر حرام کا جا رہا ہے. تو کیا فرمایا کہ سب سے پہلے آج کلہم، جتنے بھی ہیں، بڑے سے بڑا کاروباری شخص دیکھ لیں، بڑے سے بڑا دکاندار دیکھ لیں، بڑے سے بڑا تاجر دیکھ لیں، کوئی بھی ہے، سب اپنی جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، سب کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے. کوئی نہیں دیکھتا، کوئی اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا. کوئی ہوگا الا ماشاء اللہ، کوئی ایک ہوگا. زیادہ تر طبقہ تاجر برادری کا، بڑے لوگ جتنے ہیں، ملوں والے، کارخانوں والے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ غریب کا حق کھایا جا رہا ہے، غریب کا حق مارا جا رہا ہے. فرمایا سب سے پہلے دیکھا یہ جائے جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے، کیا وہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور دوسرے ادب کے بارے میں بتائیں. اب حضرت بہلول دانا آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا ادب میں نے پوچھا تھا کہ بولنے کے آداب کیا ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بولنے کے آداب، آپ نے کہا کہ دھیمی آواز میں گفتگو کی جائے، لہجے میں نرمی ہو، اگلے بندے کو سمجھا کر بات کی جائے. فرمایا یہ سب ٹھیک تھا، جو اصل بات تھی فرمایا وہ تو نے بتائی نہیں. عرض کی حضور وہ اصل کیا تھی؟ فرمایا اصل بات یہ تھی کہ جب بھی اس زبان سے کوئی بات نکلے وہ رب کی رضا کے لیے نکلے یا رب کے رسول کی رضا کے لیے نکلے. وہ رب کی رضا کے لیے نکلے یا رب کے رسول کی رضا کے لیے نکلے. اب تیسرا سوال عرض کرتے ہیں حضور تیسرا سوال بھی بتا دیں. فرمایا تیسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ سونے کے آداب کیا ہیں. اب اس سے پہلے ایک حدیث سماعت کر لیں تاکہ بات جو کلیئر ہو جائے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع لگا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، 14ویں کا چاند اور ستاروں کا ہالہ. ایک شخص مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھنا ہے. فرمایا وہ جو سامنے شخص آ رہا ہے فرمایا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا، مجلس لگی رہی، گفتگو ہوتی رہی، تربیت ہوتی رہی. اب دوسرا دن آیا، وہی وقت وہی شخص پھر دروازے سے داخل ہوا. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے. عرض کیجیے یا رسول اللہ دیکھنا ہے. فرمایا وہ جو شخص سامنے آ رہا ہے فرمایا وہ جنتی ہے. سب نے دیکھ لیا. پھر مجلس جاری ہو گئی، تربیت ہونے لگ گئی. اب تیسرا دن آیا، وہی وقت وہی شخص اسی وقت پہ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا صحابہ
किसी ने जन्नती शख्स को देखना है? अर्ज की जी या रसूल अल्लाह देखना है। फरमाया वो जो सामने शख्स आ रहा है वो जन्नती है। सब ने देखा, बात खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई, सब अपने अपने घरों को चले गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु आप उस शख्स के घर तशरीफ ले गए, दरवाज़ा खटखटाया, वो शख्स बाहर आया, अर्ज करते हैं कि मैं आपका मेहमान रहना चाहता हूं 2 दिन। उन्होंने कोई माथे पे बल नहीं लाए, कहा ठीक है आप मेरे मेहमान रहना चाहते हैं, आए। उन्होंने वेलकम किया, बुलाया, बिठाया, उन्हें दावत पेश की, खाना पेश किया, वो रहे। अल-मुख्तसर ये कि वो 2 दिन रहे। दूसरे दिन के बाद जब वो जाने लगे तो उनके चेहरे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर परेशानी के आसार, चेहरे से आंसू टपक रहे, आंखों से आंसू टपक रहे। और वो शख्स पूछता है आप रो क्यों रहे हैं? अब अर्ज करते हैं मैं देखने ये आया था कि तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि जिसकी वजह से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुझे 3 दिन जन्नत की बिशारत दे दी। वो शख्स कहता है मैं ऐसा तो कोई मुनफरिद अमल नहीं करता, मैं भी बाकी लोगों की तरह जाता हूँ काम पर, मजदूरी करके लाता हूँ, मेहनत करके कमा के लाता हूँ, अपने बच्चों को खिलाता हूँ, जैसे बाकी काम करते हैं मैं भी वैसे ईमानदारी से काम करके आता हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ, आका की मजलिसों में बैठता हूँ जाकर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे तो फिर वो कौन सा तेरा ऐसा अमल है जिसकी वजह? वो शख्स कहता है हाँ एक अमल मेरा ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं क्या अमल है वो? फरमाया जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ उस रब की बारगाह में मैं रो कर ये इल्तजा करता हूँ, मौला मैंने तेरी रजा की खातिर सारे बंदों को माफ कर दिया, मैंने सारी रंजिशें, सारी खलशें, सारा गुस्सा जो मेरे दिल में था, किसी के लिए भी था, मैंने वो सारा निकाल दिया, उसको दफा कर दिया। मौला अब तू रहमान है, तू रहीम है, मौला तुझे सदका वास्ता तेरी रहमानियत का, तेरी रहीमियत का, मौला तू अब मुझे मुआफ कर दे। फरमाया जब मैं ये अमल करके सोता हूं मेरी रूह को सुकून नसीब हो जाता है। फरमाया इस वजह से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे 3 दिन जन्नत की बिशारत दी। अब सुनिए हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने कहा तीसरा, हुजूर तीसरा सवाल बता दे। फरमाया तीसरा सवाल तूने बताया कि दाएं करवट लेकर सोनी चाहिए, नफिल पढ़ने चाहिए सोने से पहले, फिर फलां रुकू पढ़ना चाहिए, जितने आदा, फरमाया तूने सब ठीक बताए लेकिन जो असल था फरमाया तूने वो तो बताया ही नहीं। अर्ज की हुजूर असल क्या था? फरमाया असल ये था जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाओ, आराम करने के लिए बिस्तर पर आ जाओ, फरमाया सबसे पहला काम यह है रब की बारगाह में एक इल्तजा कर लिया करो, मौला मैंने तेरी रजा की खातिर सबको माफ कर दिया, मेरे दिल में जिसके लिए भी रंजिश थी, जिसके लिए भी गुस्सा था, जिसके लिए भी खलशें थी, मौला मैंने उनको भगा दिया है। अब मौला अपनी रहमत के सदके से मौला तू इस आसी को माफ कर दे। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने ये बात सुनी। हाज़रीन गिरामी कद्र, ये 3 बातें जो हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल की गई और वापस हजरत बहलोल दना की तरफ से जवाब मिला, आज हम में से कितने हैं जो इन बातों पर अमल करते हैं? क्या हमने अपनी जिंदगियों का कोई मुहासरा किया कभी? रमजानुल मुबारक आता है, रमजानुल मुबारक हमें इन्हीं फोश कामों से बचाने के लिए आता है, हमारी अकड़ों को खत्म करने के लिए आता है। सिर्फ जब रोजा रख लेते हैं तो वो भूख प्यास का रोजा नहीं होता बल्कि हमारे पूरे वजूद का रोजा होता है। जब रोजा रख लिया तो फिर जुबान का भी रोजा, कि इस जुबान से किसी के बारे में कोई फुहश बात ना निकले, इस मुंह से किसी के बारे में कोई चुगली ना हो, किसी के बारे में कोई गलत बात ना हो, ये आंखें कुछ गलत देखें ना, ये हाथ कुछ गलत करे ना, ये कदम किसी गलत काम की तरफ चल के ना जाएं। रमजानुल मुबारक हमें यही सिखाने आता है,
ہمیں حلال کا پیغام دینے آتا ہے۔ آج سے اپنی زندگیوں کا محاصرہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا وہ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں کیا وہ کسی کو اذیت تو نہیں دی جا رہی؟ کیا اس لقمے پہ جو کمائی لگائی ہے کیا وہ کمائی کسی غریب کا حق تو نہیں مارا گیا؟ جب ہم بول رہے ہیں کیا ہمارے بولنے کی وجہ سے کسی کو اذیت تو نہیں ہو رہی؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا کہ اگر سب سے بہتر انسان بننا چاہتے ہو، سب سے بہتر مسلمان بننا چاہتے ہو، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس شخص کے ہاتھ اور زبان کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، فرمایا وہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان ہے، وہ کائنات کا سب سے بہترین مسلمان ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگیوں کا محاصرہ کیا؟ آج سے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں۔ کیا ہماری زبان سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچتی؟ کیا ہمارے ہاتھ سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچتی؟ اور جب ہم سوتے ہیں کیا ہمارے دل میں کسی کے لیے خلش تو نہیں، کسی کے لیے غصہ تو نہیں، ناراضگی تو نہیں؟ جب سوئیں تو دل سے ساری ناراضگیاں مٹا کر سوئیں، دل سے ساری خلشوں کو دور کر دیں، ساری غصے، ناراضگی، خلشیں سب کو دفع دور کر کے رب کی بارگاہ سے مانگ کر سوئیں، مولا میں نے معاف کر دیا ہے تیری رضا کی خاطر، مولا اب تو مجھے معاف کر دے اپنی رضا کی خاطر۔ جب ہماری زندگی کے اندر یہ اعمال آ جائیں گے، آج ان اعمال کو بھولے بیٹھے ہیں، ان اعمال سے کنارہ کشی کیے بیٹھے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو ہماری زندگی حسین ترین ہو جائے گی۔ اور جب یہ اعمال ہماری زندگیوں میں آ گئے، یقیناً ان اعمال پر چلتے ہوئے ہم پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی مقرب ہو جائیں گے۔ جب آقا کے مقرب ہو جائیں گے پھر رب کے بھی مقرب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔